انسان کو ہدایت کا پابند کیا گیا اور یہ کہہ کے پابند کیا گیا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد خلق کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ تم ہماری طرف واپس پلٹائے نہیں جاؤ گے؟ یقیناً تمہیں ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے۔ تو اب انسان ایک سفر کی کیفیت میں ہے، عالم ارواح سے دنیا میں آیا، دنیا سے عالم برزخ میں جائے گا، عالم برزخ سے قیامت تک جائے گا۔ یہ سارا راستہ جو طے ہوگا اسی راستے کا نام ہے صراط مستقیم، اور تمہیں اس صراط مستقیم پر چلنا ہے، سفر کرنا ہے۔ اگر اپنی مرضی سے سفر کرو تو بے مقصدیت ہے، اور اگر اس کی مرضی سے سفر کرو اسی کا نام دین ہے۔ تو اب ذرا دین کو سمجھتے چلو۔ دین نظام زندگی، دین زندگی گزارنے کا سلیقہ، دین ایک ایسا قانون جس پر ہم اٹھیں، جس پر ہم بیٹھیں۔ قرآن نے آواز دی، ذرا سا آیات قرآن پہ نگاہ رکھنا، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ نے اس دین کو مصطفیٰ بنایا، یہ دین مصطفیٰ ہے۔ آیت کی قوت کو سمجھ رہے ہو؟ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دیکھو جب مرو تو اسلام پہ مرو، یہ دین ہم نے مصطفیٰ بنایا، دین مصطفیٰ۔ ایک آیت یہ سورہ بقرہ میں ہے، اور اب آواز دی آیا استخلاف میں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم۔ اگر یہ دین مصطفیٰ ہے تو یہی دین مرتضیٰ بھی ہے۔ میں تو تمہاری خدمت میں آیات پیش کر رہا ہوں، فہرست کو مکمل کرتے جاؤ، فہرست کو مکمل کرتے جاؤ۔ دین مصطفیٰ ہے، دین مرتضیٰ ہے۔ دو لفظ آگے، اب دو لفظ سورہ روم میں، فاقم وجہ کا للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اپنے رخ حیات کو، اپنی زندگی کو دین حنیف کے آگے سرنڈر کر دو۔ حنیف جو سیدھا ہو اس میں ٹیڑھ نہ ہو۔ دین مصطفیٰ، دین مرتضیٰ، دین حنیف۔ مصطفیٰ چنا ہوا، مرتضیٰ پسندیدہ، حنیف سیدھا۔ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے، قیم مضبوط۔ سمجھ رہے ہو دین کے لیے کیا کیا لفظ استعمال کیا قرآن مجید نے؟ اور اب آگے بڑھ کے آواز دے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر۔ دین حق ہے، مصطفیٰ ہے، مرتضیٰ ہے، حنیف ہے، قیم ہے، حق ہے۔ اور اب سورہ نحل میں آواز دی، 16واں سورہ قرآن مجید کا، وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ اللہ کا دین واسب ہے، واسب۔ واسب کے معنی جانتے ہو؟ واسب کے معنی مسلسل، واسب کے معنی دائمی، واسب کے معنی بغیر رکے ہوئے چلتا رہے، واسب کے معنی جہاں رکاوٹ نہ ہو، واسب کے معنی جہاں انقطاع نہ ہو۔ خدا کا دین مسلسل ہے، واسب ہے۔ اب یہ لفظ تو دیکھو، دین حنیف سیدھا دین، دین قیم مضبوط دین، دین مصطفیٰ چنا ہوا دین، دین مرتضیٰ پسندیدہ دین، دین حق جس میں باطل کا گزر نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ دین واجب جو مسلسل جائے۔ دیکھ رہے ہو نا کتنے لفظ استعمال کیا قرآن نے۔ اور اب ایک مرتبہ قرآن مجید نے آواز دی سورہ زمر میں، 39واں سورہ قرآن مجید کا، الا للہ الدین الخالص۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا دین خالص ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ بھائی بات کیا ہے؟ اللہ تنہا دین تو کہتا ہی نہیں، تنہا دین نہیں۔ دین مصطفیٰ، دین مرتضیٰ، دین حق، دین واسب، دین خالص، دین حنیف، دین قیم، دین کے ساتھ لفظ لگاتا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ دین کے ساتھ قرآن مجید نے الفاظ لگائے ہیں۔ تو بھائی آخر صرف دین کیوں نہیں کہتا؟ کہا تنہا دین نہیں کہوں گا، کیا لکم دینکم ولی دین۔ بھائی کافر کو بے دین نہ سمجھنا، کافر بھی دین رکھتا ہے۔ تو یہ جو بڑی بڑی داڑھیوں والے لوگ اپنے دین کا دعویٰ کر رہے ہیں، اسے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو
اب اگر کوئی کہے کہ ہم بڑے متشرع ہیں، ہم بڑے دیندار ہیں، بھائی دین کے ٹھیکیدار تو ہم ہیں، تو اس سے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے اس سے یہ پوچھو کہ دین محمد پر ہے یا دین ابو جہل پر. یہ دین حنیف ہے. حنیف کے معنی سیدھا جس میں کجی نہ ہو. یہ دین قیم ہے. قیم یعنی مضبوط، جس میں کمزوری نہ ہو. یہ دین دین مصطفیٰ ہے، چنا ہوا دین. یہ دین دین مرتضیٰ ہے، پسندیدہ دین. یہ دین دین حق ہے جس میں باطل کا گزر نہیں ہے. یہ دین دین باطل ہے جو مسلسل چلتا رہے گا. یہ دین دین خالص ہے جس میں کسی ملاوٹ کا امکان نہیں ہے. تو مالک ان لفظوں سے پہچانوانا کیا چاہتا ہے؟ کہ بھائی دین کے ذریعے میں وارث دین کو پہچانوانا چاہ رہا ہوں کہ اگر دین سیدھا ہے تو وارث دین کبھی ٹیڑھا نہیں ہوگا. اگر دین مضبوط ہے تو وارث دین اتنا کمزور نہیں ہوگا کہ میدان جنگ میں ایک جھٹکے میں قدم اکھڑ جائے. اگر دین مصطفیٰ ہے تو وارث دین مصطفیٰ کی نافرمانی نہیں کرے گا. اور اگر دین مرتضیٰ ہے تو وارث مرتضیٰ سے بیعت نہیں مانگے گا. لفظیں تو ذہن میں ہے نا. دین حق، دین واصف، دین خالص، تین لفظ بھی لے گئے. اگر دین حق ہے تو وارث ایک لمحے کے لیے بھی باطل کے قید میں نہیں ہوگا. 40 سال بتوں کو سجدہ کرنا تو بہت دور ہے. اب آخری دو لفظ خالص، واجب، اعلیٰ للہ الدین الخالص. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا دین خالص ہے. بھائی ایک لفظ میں وارث کا تعارف کرا دیا کہ اگر دین خالص ہے تو وارث بھی خالص ہوگا، اس کے شجرے میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی. ایک لفظ آخری لفظ سنتے جاؤ، وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ. اللہ کا دین مسلسل ہے، اللہ کا دین رکنے والا نہیں ہے. اللہ کا دین قیامت تک جائے گا. واسب ہے، واسب کے معنی جو مسلسل جائے. اگر دین واسب ہے تو صاحب دین بھی قیامت تک رہے گا.